صحت کیا ہے؟ ہم یہ ورڈ سنتے بہت ہیں، استعمال بہت کرتے ہیں، لیکن اس کا صحیح معنوں میں ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ اس کو یہ کس چیز کا نام ہے۔ صحت کے بارے میں جب ہمارا خیال آتا ہے کہ صحت کیا ہے، تو ہمارے ذہن میں جو سب سے پہلی بات آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ شاید صحت بغیر بیماری کے صحت ہوتی ہے، یعنی وہ آدمی جو بیمار نہیں ہے وہ صحت مند ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بظاہر کسی بیماری میں نہیں ہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو کمزور محسوس کرتے ہیں، اپنے آپ کو الرٹ نہیں محسوس کرتے، فزیکلی ایکٹیو محسوس نہیں کرتے، لیتھارجک محسوس کرتے ہیں، تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں، لیکن کوئی بیماری نہیں ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صحت صرف بیماری نہ ہونے کا نام نہیں ہے۔ آئیے اس بات کو سمجھتے ہیں کہ صحت کیا ہے۔ WHO نے یہ ڈیفینیشن جو میں نے آپ کو بتائی، یعنی بیماری کے نہ ہونے کی جو اسٹیٹ ہوتی ہے اس کو صحت کہتے ہیں، یہ WHO نے بہت پہلے اس بات پر آیا تھا کہ شاید صحت یہ ہے۔ لیکن جیسے جیسے سائنس ترقی کرتی گئی اور انسان کا شعور ترقی کرتا گیا، اس کے اندر اس کو یہ بات سمجھ آنے لگی کہ صرف بیماری کا نہ ہونا صحت نہیں ہوتی، بلکہ ایک جامع ڈیفینیشن جو WHO نے ریکمنڈ کی ہے کہ صحت کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر انسان اپنی باڈی کے اندر توازن کو برقرار رکھے، یعنی باڈی کے اندر اور باہر کے سارے توازن کو برقرار رکھے، تو اس اسٹیٹ کا نام صحت ہے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہارٹ ایک خاص رفتار میں چل رہا ہے، اگر وہ 80 سے کم ہو جاتا ہے تو اس کو بریڈی کارڈیا کہتے ہیں، اگر وہ 120 سے زیادہ ہو جاتا ہے تو ٹیکی کارڈیا ہو جاتا ہے، یعنی پیلپیٹیشنز ہو جاتی ہیں۔ تو وہ جب تک اپنا ایک خاص تناسب برقرار رکھے گا وہ صحت کی کنڈیشن میں ہوگا۔ اسی طریقے سے کڈنی ہے، جب وہ اپنے خاص تناسب کے اندر درمیانی رفتار سے کام کرتی رہے گی تو وہ اپنی صحت کی کنڈیشن میں ہوگی۔ انسان جب تک سوئے گا اور جاگے گا اور اپنے سارے کام کرتا رہے گا وہ صحت مند رہے گا۔ اسی طریقے سے انسان کی جو مینٹل ہیلتھ ہے، جب تک کہ وہ ایک بیلنس طریقے سے کام کرتی رہے گی وہ ٹھیک رہے گی۔ تو انسان کے صحت کا جو معیار ہے وہ مجموعی طور پر اعتدال کو برقرار رکھنے کا نام صحت ہے، اور جب ہم اپنے اس اعتدال کو برقرار رکھتے ہیں تو ہم صحت مند زندگی گزارتے ہیں۔ اب ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ صحت ہوتی کس کس قسم کی ہے۔ صحت ہمارے ایمانی تناظر کے اندر 3-4 قسموں کے اندر آپ ڈیوائڈ کر سکتے ہیں۔ ایک ہے آپ کی جسمانی صحت، جس کو فزیکل ہیلتھ کہتے ہیں، جس میں آپ کے کڈنیز، لیورز، باقی آرگنز بالکل متوازن طریقے سے کام کر رہے ہوتے ہیں ایٹ اٹس بیسٹ، اس کو آپ فزیکل ہیلتھ کہتے ہیں۔ پھر ایک ہیلتھ ہوتی ہے جس کو آپ مینٹل ہیلتھ کہتے ہیں، یعنی آپ کے جو ذہنی دباؤ ہے یا ذہنی دباؤ کا جو تناسب ہے وہ ایک حد تک رہتا ہے، ایک بیلنس مینٹین کرتا ہے، اس کو آپ مینٹل ہیلتھ کہتے ہیں۔ اور اس کے توازن بگڑ جانے سے ڈپریشن، انزائٹی، obsessive compulsive disorders، یعنی ایسی بیماریاں جو کہ نفسیات سے متعلق ہوتی ہیں وہ جنم لیتی ہیں۔ اسی طریقے سے آپ کی اسپریچول ہیلتھ ہے، یعنی آپ کی روحانی صحت، اس کا بھی بہت بڑا تعلق یہ آپ کنیکٹ کرتی ہے آپ کی مینٹل ہیلتھ کو، یہ کنیکٹ کرتی ہے آپ کی فزیکل ہیلتھ کو۔ تو آپ کی اسپریچول ہیلتھ، روحانی ہیلتھ، یہ بہت ضروری ہے تاکہ آپ ایک اچھی اور بیلنس زندگی گزار سکیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، یہ تینوں ہیلتھ کے تصور کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں، اور ان تینوں ہیلتھ کی تصور کو کس طریقے سے اپنایا جا سکتا ہے۔ اگر آپ مسلمان ہیں تو اپنے ایمانی تناظر کے اندر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں عادتیں سکھلائی ہیں، جو ہمیں باتیں بتلائی ہیں، وہ ہماری صرف اس بات کی رہنمائی کرتی ہیں کہ ہم کس طریقے سے اس دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر ایک صحت مند زندگی گزار سکیں اور کامیابی کے ساتھ اپنے آپ کو ٹھیک طریقے سے رکھ سکیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔